بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات اسلامی طریقہ کیا ہے اس کا، یعنی جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یقین رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں ایسی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کبھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ میں ایک ایک کر کے حل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب سہاگ رات میں پہلی رات میں شوہر کمرے کے اندر داخل ہو تو اب جو ہے سلام کرے۔ جب اندر جائے، نمبر ایک بتا رہا ہوں، جب کمرے کے اندر جائے، بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے سلام کرے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، اس کے بعد بیوی کے پیشانی کے بال کو، جو یہاں پیشانی ماتھے کے اوپر والا حصہ، اس بال کو پکڑ لے، پکڑ کے جو ہے دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ دعا مختصر ہے، حدیث میں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ اس دعا کو چھوٹی سی دعا ہے، یاد ہو تو پڑھ لے، یاد نہیں ہو تو لکھ کر رکھے، اس کو دیکھ کر پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر تین، اس کے بعد وضو وغیرہ ہو تو وضو ٹھیک ہے، اگر وضو نہیں ہے تو وضو وغیرہ کر لے۔ اب وضو کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو ہے پریشانی کو دور کر دے، اور ہمیں جو ہے آپس میں میاں بیوی میں دونوں دعا کریں کہ محبت عطا فرما، ہمیں جو ہے نیک اولاد عطا فرما، اس طرح کر کے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپس میں دعا ہوتی ہے اس طرح دعا کریں۔ اور جو نماز پڑھیں گے وہ شکرانے کی نیت سے پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ مرد الگ پڑھے، عورت الگ پڑھے، یہ بھی اپنی اپنی نماز پڑھے 2 رکعت، وہ بھی 2 رکعت، 2 رکعت پڑھیں گے، یہ بھی 2 رکعت پڑھے گا، وہ بھی 2 رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت نہیں، 2 رکعت پڑھیں گے۔ سمجھ پا رہے ہوں گے، میں بات بالکل صاف بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو 2 رکعت پڑھیں گے، اگر چاہیں گے مرد جماعت کر کے پڑھا سکتا ہے، آگے کھڑا ہو کے، مرد عورت جو ہے پیچھے پڑھے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر نوجوانوں کی داڑھی وغیرہ ہوتی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی نماز مکروہ بھی ہو جائے گی، اسی لیے جو ہے بہتر یہی ہے، میں تو بتاتا بھی یہی ہوں کہ اکیلا پڑھیں، تنہا پڑھیں، یہ بھی اپنی نماز پڑھے، وہ بھی اپنی نماز پڑھے، دونوں تنہا پڑھیں۔ تو اس طرح کر کے دونوں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد یہ دعا کریں، آپ یہ بھی اپنی دعا کریں، وہ بھی اپنی دعا کریں۔ اور اس کے بعد نمبر 4، پہلی رات میں جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سمجھنا ہے اگر جمع نہیں کریں گے تو گناہ ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے ولیمے کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس طرح کا سب غلط باتیں ہیں۔ پہلی رات میں ہم بستری کرنا کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے، کوئی جو ہے ضروری کا درجہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 یہ سمجھیے گا، اگر بیوی کو رغبت ہے، اندازہ کریں، ایسے تو نہیں ہے کہ بیوی پہلی رات میں کھلے عام کہے گی ہاں ہم بستری کریں گے، اندازہ کریں، غور کریں۔ اگر واقعتاً جو ہے محسوس ہو کہ ہم بستری کرنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بھی جو ہے ہم بستری کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے، تو پھر آپ ہم بستری کر لیں، کوئی بات نہیں، اور کرنا چاہیے ایسی صورت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی رغبت نہیں ہے اور وہ جو ہے مطلب اب دیکھ رہے ہیں کہ موڈ نہیں ہے ہم بستری کرنے کا اس کا، کیونکہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، سمجھیے گا بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، گھر چھوڑ کے آئی ہے، اور سب اس سے الگ ہو گئے ہیں، اس کا دل تھوڑی نہ یہاں بھی لگے گا، پہلی رات ہے، اس کا دل جو ہے ادھر لگا ہوگا، اس کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ رغبت نہیں ہے یا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، نکاح کی وجہ سے ڈر کر جو اسے بخار وغیرہ ہو گئی ہے، ہم استری نہ کریں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر رغبت ہے تو کریں ضرور، ورنہ پھر نہ کریں۔ دیکھیے اگر زبردستی ہم بستری، کوئی رغبت نہیں ہے، زبردستی ہم بستری کر رہے ہیں پہلی رات میں، اب ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اب عورت کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اچھا یہ مرد نکاح کرتے اسی لیے ہیں تاکہ ہم بستری کریں، جمع کریں، اسی لیے ہی نکاح کر رہے ہیں، یہ پہلی رات میں اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اگر رغبت اس کی طرف سے بھی ہے تو پھر اس طرح کی بات اس کے دماغ میں نہیں آئے گی، تو یہ ایک مطلب سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جب جمع کریں گے، ایک تو جمع کی بات میں نے بتا دی ہے، اگر جمع کریں گے تو اس وقت ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں۔ اگر کپڑے ابھی سطر وغیرہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہے تو زبانی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کپڑے اتار چکے ہیں تو اب اس صورت میں دل ہی دل میں پڑھیں، زبان سے اس دعا کو نہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس دعا کو مرد بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے اور شوہر بھی پڑھیں، دونوں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جمع کریں اس وقت یہ خیال رکھیں قبلے کی طرف منہ نہ ہو، قبلے کی طرف چہرہ کر کے جمع نہ کریں، قبلے کی طرف پیر بھی کر کے جمع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں
मुकम्मल कपड़े उतार कर जिमा नहीं करें, पूरे दोनों, कुछ भी नहीं है कपड़ा वगैरह जिस्म पे, कहीं साइड वाइड पे कुछ नहीं है, पूरे नंगे होकर जिमा कर रहे हैं, ये भी मुनासिब और बेहतर नहीं है। अगर कपड़े उतार कर जिमा कर रहे हैं मुकम्मल, ये तो सही है, जिमा करते वक्त जो है मुकम्मल कपड़े उतारेंगे। तो इस तरह अगर कपड़े उतारते हैं, मुकम्मल कपड़े उतार देते हैं मुकम्मल, तो ऐसी सूरत में कम से कम एक चादर ऊपर से डाल लें, ऊपर से एक चादर डाल लें, ओढ़ लें, फिर उसके बाद जिमा करें, ये मुनासिब है। वरना जायज होने की बात है तो जायज है, मुकम्मल कपड़े उतारकर हम बिस्तरी करना ये जायज है, कोई गुनाह नहीं है। दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, अपना जिस्म देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम चादर ओढ़ लेना ऊपर से, ये मुनासिब और बेहतर होने की बात है, ठीक है। और उसके साथ जो है पहली रात में जो बातचीत हुई हो, जो मियाँ बीवी में आपस में बात होती है, एक दूसरे को बताना, शौहर जाके अपने दोस्तों को बता रहा है और ये अपनी सहेलियों को बता रही है, सब हराम है, हराम याद रखिएगा, गुनाह कबीरा है, सख्त गुनाह है। अगर इस तरह की बातें पहली रात में क्या हुआ नहीं हुआ इसको उसको बताते रहना, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा। आजकल ये आम हो रही है, आ जाती हैं सुबह सुबह सहेलियां पूछने के लिए क्या हुआ रात में, अब वो किस्सा कहानी शुरू, बिल्कुल हराम, गुनाह कबीरा है, याद रख लीजिए, मैं साफ साफ बताता हूं आपको। और इसी तरह ये भी समझें कि जब जिमा करना जाए शौहर, महर जो रखा गया वो महर कम से कम अदा कर दे, महर अदा करने के बाद हम बिस्तरी करें, यह उसके लिए मुनासिब। अगर महर की बात हुई कि बाद में देगा तो बाद में भी दे भी सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन महर जितने जल्द हो सके देने की कोशिश करें, और बेहतर यही है कि हम बिस्तरी से पहले महर अदा कर दें, ठीक है। और अगर महर बाद में देगा, अभी नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में कम से कम कोई हदिया वगैरह, कोई तोहफा वगैरह बीवी को उस वक्त उस रात में दे दे, कम से कम खुश करने के लिए उसको, ठीक है। और इसी तरह ये भी याद रखें कि हम बिस्तरी के बाद मियाँ बीवी जो है जितने जल्द हो सके गुस्ल करने की कोशिश करें, गुस्ल करने की कोशिश करें। अगर नहा नहीं पाएंगे, गुस्ल नहीं कर पाएंगे फौरन, तो कम से कम वजू कर लें, ठीक है। अगर वजू भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने शर्मगाह वगैरह को पानी वगैरह से अच्छी तरह से साफ करें, फिर उसके बाद सो जाएं। लेकिन इतना ख्याल रहे फजर की नमाज जैसे न छूटे, फजर की नमाज कज़ा न हो, फजर की नमाज से पहले फिर गुस्ल कर लेना जरूरी हो जाएगा ताकि नमाज न छूटे। गुस्ल करना तो फर्ज हो जाता है, अगर हम बिस्तरी कर लेते हैं तो फिर गुस्ल करना वाजिब और फर्ज है, इसलिए फिर गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ेंगे, दोनों की नमाज न छूटे, इसके ख्याल रखना अहम और बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रख दिए हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए, आमीन। फरमाया कि मैं जो रोजे रखता था ना अल्लाह के लिए, और गर्मी की शिद्दत में भूख और प्यास बर्दाश्त करता था अल्लाह की खातिर, वो लज्जत अब मुझे कभी भी महसूस नहीं होगी। कब्र में जन्नत की नेमतें तो मिलेंगी, मगर अपने महबूब के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करना, इस नेमत से हमेशा के लिए महरूम। बाज लोगों की इबादत अल्लाह ऐसी आंखों की ठंडक बना देते हैं कि उन्हें हूर और रंग में वो मजा नहीं आता जो इबादत में आता है। एक बुजुर्ग का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा उनको नमाज में इतना मजा आता था, जैसे नबी ने फरमाया ना कुर्रतु आइनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। हम तो नमाज पढ़ते मुजाहिदा करके, नबी जो नमाज पढ़ते थे तो आपको तो दिल लगता था उसमें, आंखों की ठंडक थी। तो बाज अहलुल्लाह ऐसे होते हैं कि उनको इबादत का ऐसा चस्का लगता है अल्लाह के लिए इबादत करने का कि वो इस पर परेशान होते हैं कि जन्नत में अल्लाह ने इबादत क्यों नहीं रखी। तो एक बुजुर्ग कहने लगे कि मेरा जब इंतकाल होगा और कब्र में कोई हूर आएगी तो मैं उसे कहूंगा बीबी ये मुसल्ला बिछा, ठीक है, ये मुसल्ला बिछा, खुद भी नमाज पढ़ और मुझे भी अल्लाह अल्लाह करने दे। वो तो अभी हूर देखी नहीं होगी ना उन्होंने, वो मुमकिन है जब हूर देख लें तो कहें ठीक है पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ठहर के पढ़ेंगे जरूर। बहरहाल उनका एक जज्बा था, नमाज उनकी आंखों की ठंडक थी। वो कह रहे मैं तो क्या कहूंगा मुसल्ला बिछा। और ये सहाबा के साथ हुए वाकयात। एक सहाबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बन के अपने शौहर के कमरे में गई हूं, जवान हूं, मगर मेरे शौहर मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखते। क्या करते हैं? वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, पूरी रात नमाज में गुजार दी और सुबह सहरी के वक्त सहरी खा के रोजा रख लेते हैं। वो ये समझेंगे शायद ये नामर्द हैं, ये इनको औरत की तरफ हाजत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरे शौहर ऐसा कर रहे हैं। आपने उनके शौहर को बुलाया, पता चला कि ऐसा नहीं है, नामर्द नहीं है। फिर आपने उनको तरगीब दी कि तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक है और अपनी जान का भी।
لیکن آپ صحابی کا جذبہ دیکھو, دلہن بیٹھی ہوئی ہے مگر مزہ کس میں آ رہا ہے؟ نماز میں مزہ آ رہا ہے, روزے میں مزہ آ رہا ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تو پھر بیوی کو وقت دینا شروع کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو عبادت کی لذت پہچان چکے تھے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, ان کا جب نکاح ہوا ہے تو جب نکاح ہوا تو جو پہلی رات تھی, رات گزرنے کے بعد جو دلہن کے بھائی تھے وہ اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے آئے. وہ بھی تابعی تھے, وقت کے بہت بڑے محدث تھے. ملنے کے لیے آئے, اپنی بہن سے حالات پوچھے کہ بھئی شوہر کو کیسا پایا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے پوری رات کیا کیا ہے؟ نماز. پوری رات کس میں گزار دی؟ نماز میں گزار دی. تو تم نے کیا کیا؟ کہ جب میں نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے تو میں نے بھی وضو کر کے, وہ بھی اس زمانے کی نیک خاتون تھی, آج کی ہوتی وہیں سے نکل جاتی, بھائی یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو مولوی سے میری شادی ہو گئی, ٹھیک ہے. ہم نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے تو میں بھی نماز میں لگ گئی پوری رات. تو بہنوئی سے پوچھا بھائی یہ کیوں؟ بہن ہم نے رخصتی کر کے اس لیے دی ہے کہ تم نمازیں پڑھو ساری رات, اس کو بھی تو وقت دو. تو انہوں نے کہا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دلہن دیکھی خوبصورت, اور دلہن کا خوبصورت کمرہ سجا ہوا جو ایک ہی دفعہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے, اس کے بعد ترس جاتا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو گھر کی حالت ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. بچوں کے پیمپر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی کمرے میں, ادھر بھی بچے نے اپنی مائیں بچھائی ہوئی ہیں, ادھر بھی مائیں بچھائی ہوئی. خیر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب کمرے میں آیا اتنا خوبصورت میں نے سجا ہوا, کنوارے تھے, جوان تھے, اور اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ دنیا میں اللہ نے لذت کا ایسا سامان رکھا ہے تو جنت میں کیسا ہوگا, اور جنت کی حور جس کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور اس کے کمرے کو اللہ نے سجایا ہے وہ کیسا ہوگا. تو میں اس کی لالچ میں نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا. میں نے کہا یہ تو کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, یہ تو اپنی بیوی ادھر ہی رہے گی, پہلے اللہ سے وہ مانگ لو. تو ان کو پتا تھا کہ نماز میں ملتا کیا ہے, روزہ رکھنے سے ملتا کیا ہے, تو اس لیے ان کو نماز میں بھی مزہ آتا تھا اور روزے رکھنے میں بھی مزہ آتا تھا. ہمیں نماز, کیونکہ ہماری سب سے محبوب چیز ہے گٹکا, ہماری سب سے محبوب چیز ہے پان, ہماری سب سے محبوب چیز ہے چائے, ہماری سب سے محبوب چیز ہے تمباکو, سگریٹ. ہمیں روزے میں یہ چیزیں نہیں ملتی, لہذا دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یار کیسے گزاروں, نسوار کے بغیر کیسے میں چلوں گا سارا دن, بھائی گٹکے کے بغیر کیسے چلوں؟ جنت کی حوروں سے محرومی اور گٹکوں پہ اکتفا. تو بھائی ہمت کر لیں, کیا خیال ہے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام 20, اور گھر میں سب کو رکھوائیں گے تو ماحول بن جائے گا, بیماریاں ختم ہوں گی. اور یاد رکھو روزہ رکھنے سے کبھی بھی صحت خراب نہیں ہوتی. کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے نا روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, اسے میرے پاس لائیں, اس ڈاکٹر کو آپ میرے پاس لائیں, میں اس کو اپنی زبان میں انشاءاللہ سمجھا دوں. ہمارے نبی نے کبھی ہمیں ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. ہاں بچوں کے لیے روزے رکھنا نقصان دہ ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, ان کو خوراک چاہیے, کبھی کبھار ان کو رکھوا دیں, ان کو زیادہ روزے نہ رکھیں. میں تو بچوں کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے دیتا, اس گرمی میں 2 روزے رکھ لیے بس بہت ہے, پھر وہ جمعے رکھوا دیے عادت ڈالنے کے لیے, جب بالغ ہو جائے تو پھر ہے, کیونکہ وہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں پھر نقصان ہوتا ہے بچوں, اس لیے شریعت نے بچوں کو حکم بھی نہیں دی. تو یہ تو وہ پیر اور جمعرات کا ہے, اور اسی طرح مہینے میں 3 روزے ہو گئے. باقی کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مشکل ہے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, جب آسانی ہو اس دن رکھ لیں. ہفتے کو بھی بعض لوگ پیر جمعرات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو ہفتے کے دن مثال کے طور پر چھٹی ہوتی ہے آفس سے, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں روزہ تو پیر کا سنت ہے, میں اتوار کو کیوں رکھوں؟ تو یہ بھی بدعت ہے. یہ سوچ کیا ہے؟ بدعت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا اہتمام کرتے, مگر عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص دن نہیں تھا, بعض دفعہ روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے چلے جاتے. تو کوئی مخصوص دن نہیں ہے. پیر اور جمعرات کی وجہ سے روزہ مستقل چھوڑ دینا یہ غلط ہے. آپ کو جب آسانی ہو جمعے کے دن خاص کر دینا روزے کو, یہ غلط ہے. لیکن اگر جمعے کو آسانی ہے, جمعے کو اس لیے روزہ رکھنا کہ ثواب زیادہ ملے گا, یہ غلط ہے. جمعے کو روزے کا اضافی ثواب نہیں ہے.
اسی طرح جمعے کی رات کو عبادت کا اضافی ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. لیکن اگر کسی کو جمعے کی رات کو عبادت میں سہولت ہے تو وہ عبادت کرے, اس پہ پابندی نہیں. جیسے شب جمعہ میں تبلیغ والے جاتے ہیں تو ساری رات گزارنا ہے مسجد میں, تو اب وہ عبادت کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. اور جمعے کے دن اگر کسی کو روزہ رکھنا آسان ہے, چھٹی ہوتی ہے اس دن یا اور کسی وجہ سے, تو وہ جمعے کا بھی رکھ سکتا ہے. تو پیر جمعرات کو رکھنا مشکل ہے تو جس دن چاہیں رکھ لیں. خلاصہ یہ کہ ہفتے میں کم از کم 2 روزے, بولو نا بھائی, رکھ لو, اور مہینے میں 3. اور شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کا حکم دیا. اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ ویسے تو ہر مہینے 3 کا حکم دیا, مگر شوال میں 6 کا اس لیے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ رمضان میں جو روزوں کی عادت پڑ چکی ہے وہ ایک دم سے چھوٹ نہ جائے, وہ تھوڑی سی عادت برقرار رہے, شاید یہ حکمت ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے, نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی.